السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان بدگمانی حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کس قدر خطرناک چیز ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بدگمانی سے، برے گمان سے منع فرمایا کہ مسلمان سے اچھی امید اور اچھا گمان کیا کریں۔ آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، کاروباری معاملات میں جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو اس کے پیچھے بدگمانی ہیں۔ بہو سے بدگمانی ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے بیٹے پر کچھ کر دیا، ساس پر بدگمانی ہو گئی کہ یہ داماد پر کچھ کرتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے بات نہیں کریں گی، اپنے بھائیوں سے بات نہیں کریں گی، بھئی وہ فلاں تعویذ گنڈے والی ہے۔ بہو کہتی ہے کہ میری ساس تعویذ گنڈا کرتی ہے، اس نے مجھ پر کر دیا۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ ہے، اور مدارس میں، دارالافتاء میں جہاں مفتیان کرام فتویٰ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں وہ طلاق کے ہی آتے ہیں، اور جب اس کے پیچھے تحقیق کرتے ہیں تو سوائے بدگمانیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں، ان سے بلا وجہ بدگمانی پیدا کرنا اور پھر اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دینا، پھر اسی بنیاد پر تعلقات ختم کر لینا، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، یہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپس کے اختلافات کو یہی چیز ہوا دیتی ہے، اور یہ بدگمانی ہر انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے اور آ سکتی ہے، نیک کے دل میں بھی، برے کے دل میں بھی۔ صحابہ سے بڑھ کر کے نیک کون ہوگا، اچھا کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر تو کوئی نیک نہیں، کوئی اچھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہیں، آپ کی اہلیہ محترمہ اعتکاف میں ہی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، آپ کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب وہ رخصت ہونے لگیں، جانے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی حدود تک، حد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ انہیں رخصت کر رہے تھے تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے آواز دی اور بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ میری فلاں بیوی ہے، نام لیا کہ یہ صفیہ ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے حاشا وکلا یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں ایسا تصور لا سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون کی نالیوں میں خون گردش کرتا ہے۔ فرمایا خدا نخواستہ شیطان اگر کسی ایسے وسوسے میں مبتلا کر دے تو یہ ایمان کی تباہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وسوسہ، بدگمانی یہ کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج تو فتنے کا زمانہ ہے، وہ تو خیر کا زمانہ تھا، حضور علیہ السلام خود موجود تھے۔ آج تو فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف بے دینی والا ماحول ہے۔ کسی کے پاس، پڑوس والے کے پاس 4 پیسے آ گئے، اللہ نے اسے عزت دے دی، گھر اچھا بنا لیا، اب ہمارا نہ لینا نہ دینا، کوئی اس سے سروکار نہیں۔ لیکن
بدگمانی چل رہی ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ ہم جانتے ہیں یہ راتوں رات امیر کہاں سے ہو گئے؟ یہ 2 نمبر کا پیسہ ہے، پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ اس سے بھلا اس کا کیا نقصان ہوا؟ ہم سوچیں ہماری اس کہنے سے اس کا کیا نقصان ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ دوسرا ہم نے حسد کیا، بدگمانی کی، حسد کیا، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اس سے اللہ اسے اور عزتوں سے نوازیں گے اور ہم محروم ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، اور یہ خاتون مکہ کی رہنے والی نہ تھی، باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، جیسے کوئی آدمی کوئی کلام یا کوئی شعر گنگناتا ہے تو وہ ایک شعر پڑھتی رہتی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس سے سنا، تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ شعر پڑھتی ہیں اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ میں فلاں جگہ کی رہنے والی تھی اور غریب تھی، اور آبادی سے باہر میرا ایک جھونپڑا تھا جہاں میں رہتی تھی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن آبادی میں ایک بچی، اس کے گلے میں چمڑے کا ہار ڈلا ہوا تھا۔ اس وقت اس طرح کے چلتے تھے، رواج تھا۔ تو وہ اس بچی کا ہار، وہ گھر سے باہر نکلی تو اس کا ہار کہیں گم ہو گیا۔ اب چونکہ بستی سے باہر میرا جھونپڑا تھا تو لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا۔ اللہ معاف فرمائے، غریب پر، کمزور پر غصہ بہت جلدی آتا ہے اور شک بھی جلدی ہوتا ہے۔ تکڑے پر شک بھی نہیں جاتا اور غصہ بھی نہیں آتا۔ پانی ہمیشہ نیچے کو آتا ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو جائے تو فوراً کام کرنے والی آئی تھی اور تو کوئی آیا نہیں تھا۔ بعض دفعہ تو اس پر رپٹ لکھوا دی جاتی ہے، بعض دفعہ تشدد کی نوبت آتی ہے۔ مشہور ایک واقعہ ہے کہ روس کا ایک بڑا سربراہ، اور یہ کتابوں میں موجود ہے، اس نے نہاتے ہوئے فون کیا اپنے عملے کو، کہا کہ میری گھڑی گم ہو گئی، تحقیق کرو۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد فارغ ہوا نہا کے، پھر فون کیا۔ اب لوگوں نے دوبارہ فون کیا کہ مل گئی، پریشان ہونے کی ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ صاحب گھڑی تو مل گئی یہاں، لیکن 8 لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہم نے گھڑی چوری کی ہے، ہمارے پاس ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ گھڑی مل گئی، نہیں گم ہوئی، اور نیچے ملازم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عملے میں سے 8 لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، ہم نے چوری کی ہے۔ یعنی ان پر تشدد اتنا ہوا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں تو بہت ہوتی اور سبھی جگہ ہوتی۔
تو یہ خاتون کہنے لگی کہ میں چونکہ غریب تھی تو سب لوگوں نے مل کر میرے اوپر تشدد کیا اور حتیٰ کہ میرے کپڑے اتار دیے اور میری تلاشی لینے لگے. جب میرے کپڑے اتار دیے اور تلاشی لینے لگے، میرے پاس سے نہیں ملی. اسی اثنا میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک چیل اوپر سے گزری، اس نے یہ ہار نیچے پھینک دیا. جب اس نے پھینکا تو لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے تو بلا وجہ اس کے اوپر شک کی. لیکن کہنے لگی کہ میں اتنی بد دل ہو گئی ان لوگوں سے اور یہاں کی کہ میں نے طے کر لیا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا. میں نے وہ علاقہ چھوڑا اور مدینہ جب آئی تو مجھے پتہ چلا یہاں کے اللہ کے نبی ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو یہ ملاقات میرے ایمان کا ذریعہ بن گئی. یعنی میرے اوپر تشدد بدگمانی کی بنیاد پر ہوا. اس تکلیف کے ضمن میں، اس پریشانی کے ضمن میں جو اللہ نے مجھے انعام دیا وہ یہ دیا کہ میں نے بد دل ہو کر کے وہاں سے اس علاقے کو چھوڑا، یہاں آ گئی تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ 70 بدری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے انہوں نے. ایک دن دجلہ کے کنارے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے مرد کی گود میں سر رکھا ہے اور ہاتھ میں بوتل ہے. کبھی وہ پیتا ہے، اپنے منہ سے اتارتا ہے تو اس عورت کو پلا دیتا ہے. اس طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر منہ پھیر لیا. اتفاق کہ اس شخص نے بھی دیکھ لیا کہ یہ صاحب جو آ رہے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح سے دیکھ لیا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب میں ان کے برابر آیا، یعنی تھوڑے کنارے پر تھے یہ بھی اور میں بھی چلا آ رہا تھا، تو عین اس وقت جب میں ان کے برابر آیا تو اللہ کا کرنا دریا میں طغیانی کی وجہ سے کشتی جا رہی تھی اور وہ کشتی ڈوب گئی اور اس میں لوگ سوار تھے. اب اس کشتی میں اور دریا میں، اس دجلہ میں چیخو پکار شروع ہو گئی. یہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا حبشی، تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو اٹھا اور چھلانگ لگائی. یکے بعد دیگرے اس نے 9 لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا. اس نے 9 لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا. فرماتے ہیں کہ اس کشتی میں کل 10 ہی لوگ سوار تھے اور ایک آدمی جو تھا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ تیرنا جانتا تھا، اس کا اتنا خطرہ نہیں تھا. تو 9 کو اس نے نکال لیا. جب 10ویں کی باری آئی تو میرے کان میں آ کے کہا کہ اس کو ذرا آپ بچا لیں، اس کو ذرا آپ نکالیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوا اور میرے دل میں، اور میں اس کی نیکی کو پہلے ہی دل میں تسلیم کر چکا تھا. تو خیر میں خاموش ہو گیا، سر نیچے کر لیا. تو اس نے پھر چھلانگ لگائی، 10ویں کو بھی نکال دیا. 10 لوگوں کو نکالنے کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت معاف کرنا، آپ نے جو ہمیں دیکھا کہ خاتون نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا، یہ میری والدہ تھی.
جو بیمار تھی اور سخت بیمار تھی، اور میں اس سے دور دراز سفر کندھے پر پیٹھ پر اٹھا کر کے لایا، اور بیماری کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو گئی، اور میں نے اس کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے اب لٹا لیا اور سر گود میں رکھ لیا، اور وہ جو بوتل دیکھی تھی اس میں پانی تھا، پیدل چل چل کر کے مجھے بھی پیاس لگی، ایک گھونٹ میں پی لیتا، والدہ کو بھی ایک گھونٹ پلانے کی کوشش کرتا، وہ اس طرح سے تھا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کان پکڑ لیے کہ آئندہ سے دیکھ کر کسی کے بارے میں کوئی گمان کرنا ٹھیک نہیں، اچھا گمان، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شخص کو اپنی آنکھ سے چوری کرتے ہوئے دیکھا کہ چوری کر رہا، فرمانے لگے کہ تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہا کہ اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا۔ اپنی آنکھ سے دیکھا کہ یہ چوری کر رہا ہے، اس نے آگے سے کہا کہ اللہ کی قسم میں چوری نہیں کر رہا تھا۔ فوراً فرمانے لگے ہاں میری آنکھ جھوٹی ہے، تو جھوٹا نہیں ہے، جب تو نے اللہ کی قسم اٹھا لی اب ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو گوشت آتا ہے کھانے کے لیے یہ بہت دفعہ باہر سے آتا ہے، ارد گرد مضافات سے، دیہاتوں سے آتا ہے، اور وہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کلمہ پڑھتے بھی ہوں گے، اللہ کا نام لیتے بھی ہوں گے یا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے بھی ہوں گے یا نہیں، یعنی ایک شک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ حکم فرمایا کہ جب وہ مسلمان ہیں ان کے ظاہر پر اچھا گمان رکھو، اور یہ شریعت مطہرہ کا کتنا بڑا ہم پر انعام ہے، احسان ہے۔ اگر شریعت مطہرہ ہمیں یہ کہتی کہ ہر آدمی تحقیق اور تفتیش میں پڑ جائے تو اب ہم میں سے ہر آدمی کمیلے بھاگ رہا ہوتا اور دیکھ رہا ہوتا کہ آئے اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ آج ہم مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ لوگ بعض دفعہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس نے جانور ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا، اس کے لیے کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، اسے یقین ہو گیا۔ اور جو دوسرا مسلمان ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے کے اسلام پر یقین کرتے ہوئے، اس کے مسلمان پر اعتماد کرتے ہوئے، اچھا گمان رکھتے ہوئے کھاؤ۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے ہمیں بدگمانی سے، برے گمان سے منع فرمایا کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ آج اگر ہم اس عمل کو اختیار کر لیں تو ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں، دوستوں میں آپس میں لڑائیاں ختم ہو جائیں، خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن سے